شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ UAE کی ایک اسٹیٹ ریس الخیمہ کے ایک ایسے گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ موسٹ ہانٹیڈ ولیج کے نیم سے مشہور ہے۔ UAE کی اسٹیٹ ریس الخیمہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے جس کا نام جزیرہ الحمرا ہے۔ یہ گاؤں آج بالکل ویران اور سنسان ہے، جس کی بڑی وجہ وہاں پر ہونے والے جنات کے واقعات ہیں۔ ایسے دل دہلا دینے والے قصے ہیں کہ وہاں پر انسان کا رہنا ناممکن ہے۔ یہ گاؤں ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ یہ گاؤں 600 سال پرانا ایک گاؤں تھا، جہاں پر کسی دور میں 2000 لوگوں کی آبادی تھی اور وہاں پر 500 گھر بنائے گئے تھے۔ وہاں پر ضرورت کی سبھی چیزیں موجود تھیں۔ وہاں پر مساجد بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک چھوٹا سا بازار بھی بنایا گیا۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔ اس گاؤں میں ایک قبیلہ آباد تھا جو بیسیکلی مچھیروں کا ایک قبیلہ تھا۔ وہ جو مچھیرے تھے وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن 1968 میں وہ پورا قبیلہ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ ان لوگوں کی ریس الخیمہ حکومت کے ساتھ کوئی پرابلم تھی، کچھ ایشوز تھے جو سالو نہیں ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ وہاں پر اندیکھے وجود کے ساتھ ہونے والے واقعات تھے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں جنات آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے میدان میں گاؤں کے لوگوں نے کسی کو جشن مناتے دیکھا۔ وہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود تھے، ہر طرف آگ جل رہی تھی اور وہ وہاں پر جشن منا رہے تھے۔ پورا گاؤں ہی بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ کون ہے جو یہاں پر گاؤں میں جشن منا رہے ہیں۔ گاؤں کے 2 نوجوان لڑکوں نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جا کر وہاں پر پتہ کر کے آتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر گاؤں میں اتنی رات کو جشن منا رہے ہیں۔ وہ 2 لڑکے جب وہاں پر گئے جہاں پر وہ لوگ جشن منا رہے تھے، تو وہاں سے جب وہ لوگ واپس آئے تو گاؤں کے سبھی لوگوں نے پوچھا کہ ہاں ہم لوگوں کو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی زیادہ آگ جلا کر وہاں پر جشن منا رہے ہیں۔ تو وہ لڑکے کچھ بھی بول نہیں پائے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہی ان دونوں لڑکوں کی پرسرار موت ہو گئی۔ اب یہ واقعات روز بروز بڑھنے ہی لگ گئے۔ ہر دوسرے دن گاؤں میں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہونے لگ گیا، تو اس کارن یہ گاؤں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ آج بھی جزیرہ الحمرا گاؤں موجود ہے، جو کہ بھوت اور جناتوں کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ وہاں پر عام لوگوں کو اب جانے نہیں دیا جاتا۔ فرحان کہتے ہیں میں ریس الخیمہ میں 6 سال رہا ہوں، میں نے وہاں پر کام کیا ہے۔ ہم لوگ بھی اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں کو وہاں پر جانے نہیں دیا، کیونکہ اس گاؤں کی ٹائمنگ وہاں پر آنے جانے کی مخصوص ہے۔ صبح 10 سے لے کر شام 7 بجے تک صرف وہاں پر انٹری مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کچھ بہت وجوہات ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گاؤں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جو کوئی بھی وہ آوازیں سن کر آتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کے قریب سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں پر بہت سے بچے کھیلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی لوگ وہاں پر انٹری ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں جب وہاں پر جاتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں پر تھوڑا سا بھی ٹائم گزارنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ گاؤں جو ہے وہ جنات کا ایک گاؤں ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نیہا شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ نیہا کہتی ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ میں نے آلریڈی
اپنی زندگی کے بہت سے قصے شیئر کیے ہیں کہ میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، میرے اوپر ایک شیطان کا بسیرا ہے، پچھلے 7 سال سے میں اس بسیرے کی زد میں ہوں اور میں اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہی ہوں۔ میرے ان حالات کو دیکھتے دیکھتے میرے پیرنٹس مجھے ایک مسلم مولوی بابا جی کے پاس لے کر گئے۔ وہ جو مسلم مولوی تھے، جب انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ سارا پتہ لگایا، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ شیطان جو میرے اوپر حاوی ہے، یہ شیطان جس کا مجھے سایہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ بچپن سے ہے۔ جب میں اسکول جاتی تھی تب سے میرے اوپر اس شیطان کا بسیرا ہوا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے میں جوان ہوتی گئی اس کا بسیرا سخت ہوتا گیا۔ ان مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے زندگی اور جسم سے اس کے سائے کو دور کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی بھی اگر یہ کوشش بہت زیادہ کرے گا تو وہ اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لڑکی کے سر کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں اور یہ خود دیکھنے میں بھی اچھی شکل و صورت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر اس شیطان کا بسیرا ہے۔ میں بالکل بھی کھانا نہیں کھاتی، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، میں ہر وقت اندھیرے میں رہتی ہوں، کیونکہ جب بھی میرے کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے مجھے بھیانک چہرے اور بھیانک چہروں والے وجود دکھائی دیتے ہیں۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے جلدی نجات دے۔ یہ ایک شارٹ انسیڈنٹ تھا نیہا نے جو شیئر کیا۔ نیہا ہم سب کی دعا ہے، میرے سبھی سننے والوں کی اور میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے اور جس بھی مخلوق کا آپ کے اوپر بسیرا ہے وہ بخیر و عافیت آپ کی جان چھوڑ دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے گاؤں آزاد کشمیر کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے آزاد کشمیر میں ایک گاؤں تھا، آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی تھی جن کے بیٹے کی شادی تھی، بڑا مذہبی وہ گھرانہ تھا۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو لوگوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں پورے گاؤں کو بلایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جو پاس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں سے بھی سبھی لوگوں کو لوگوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے بلوچستان سے بھی ایک قبیلہ آیا تھا۔ اس میں بہت سے لوگ شامل تھے، 10-15 لڑکے بھی شامل تھے۔ تو وہ لوگ اس گاؤں کے بارے میں ان لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی۔ وہ لوگ دوپہر کے ٹائم اسی گاؤں کے ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب گاؤں کے لوگوں نے ان کو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر اس ٹائم آ کر کرکٹ میچ بالکل بھی نہ کھیلو، کیونکہ یہ جگہ بھاری ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ان لڑکوں نے کوئی بات بھی نہیں مانی، وہ اگلے دن بھی وہاں پر میچ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر جب وہ لوگ میچ کھیل رہے تھے تو میچ کے دوران ایک لڑکے نے شاٹ لگائی، جو بال تھی کافی دور جا کر گری۔ تو ایک لڑکا جو اس ٹائم وہاں پر فیلڈنگ کر رہا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا جب وہاں سے وہ بال اٹھانے گیا تو چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ جب باقی کے لڑکوں نے اس کی چیخیں سنی تو وہ لوگ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی جانور نے نقصان پہنچا دیا ہو یا کوئی سانپ وغیرہ ہو۔ جب یہ لوگ وہاں پر بھاگ کر گئے تو وہ لڑکا بے ہوش تھا، بہت بری حالت تھی۔ ان سبھی نے چاروں طرف دیکھا، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اس لڑکے کو اٹھا کر گاؤں میں لے آئے۔ ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا کہ پتہ نہیں لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس لڑکے کو ہوش آیا تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ماجرا پیش آیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں بال اٹھانے کے لیے وہاں پر گیا، اس درخت کے پاس گیا، تو مجھے اس درخت کے قریب سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ تو ان آوازوں کو ادھر ادھر محسوس کرتے ایک دم سے میری نظر جب درخت کے اوپر پڑی تو وہاں پر میں نے ایک پچھل پیری چڑیل کو دیکھا، جو وہاں پر بیٹھ کر کسی جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی اور اس کے منہ سے خون نیچے بہہ رہا تھا۔ اس کے پیر بھی میں نے دیکھے جو بالکل مڑے ہوئے الٹے پیر تھے۔ بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے اس بات کے بارے میں بتایا کہ وہ جو گراؤنڈ ہے، وہ گاؤں کا جو وہ مخصوص حصہ ہے، وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، وہاں پر تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا۔ ہم لوگوں نے ان کو بہت منع کیا تھا کہ تم لوگ وہاں پر میچ مت کھیلو، لیکن یہ لوگ عصر کے بعد شام تک وہاں پر میچ کھیلتے تھے۔
اسی لیے اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا. تم پر اللہ کا خاص کرم تھا جو اس نے تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ وہ جو مخلوق ہے وہ فوراً سے پہلے انسان کا دل نکال کر چبا جاتی ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر وہ شادی اٹینڈ کی اور سب اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ گئے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی شائستہ شیئر کری ہے. شائستہ کہتی ہیں، میں راول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ اپنے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے. ہم لوگوں کے جو بڑے بھائی تھے، یہ ہم لوگوں کی فیملی میں پہلی شادی تھی. ان کو ایک فیملی رشتہ دینا چاہتی تھی، لیکن ہم لوگوں کا کچھ پرابلم تھا، کچھ کاسٹ ایشو تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس فیملی کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ان سے معذرت کر لی. اور ایک اور ہم لوگوں کے اپنے ریلیٹیوز تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے بھائی کا رشتہ طے کر دیا. بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوگی، ڈیٹ فکس ہوگی. جب ہم لوگوں کے بھائی کی شادی شروع ہونے میں، مہندی کے فنکشن شروع ہونے میں ابھی 4-5 دن تھے، تو ہم لوگوں نے پہلے ہی وہ ڈھولک کا فنکشن کرنا شروع کر دیا. گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگوں کا گھر کافی بڑا تھا اور ہم لوگوں کے گھر کا چھت بھی بہت بڑا تھا. تو جو ہم لوگوں کے مہمان دوسرے شہروں سے آنے تھے، وہ لوگ آ کے کافی زیادہ گھر میں مہمان تھے، رش تھا. تو ہم لوگوں نے سبھی مہمانوں کے سونے کا جو بندوبست تھا وہ چھت پر کیا ہوا تھا. 4 پائییں بچھائی ہوئی تھیں، نیچے صحن میں بھی، چھت پر بھی. 1-2 پاس والوں کے جو ہم لوگوں کے نیبرز تھے، ان کے گھر بھی ارینج کیا ہوا تھا. ہم لوگ جب چھت پر سونے کے لیے گئے، ہم لوگ ساری لڑکیاں تھیں، خواتین جتنی بھی تھیں وہ ساری ہم لوگ چھت پر سوتی تھیں. مرد حضرات باہر جو ہم لوگوں نے ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے وہ وہاں پر سوتے تھے. ہم 6-7 لڑکیاں تھیں. تقریباً رات 9 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ ساری تیار ہوئی، ہم لوگوں نے بھائی کی ڈھولک رکھی. کافی ہم لوگ دیر تک گانے گاتے رہے. 12 ساڑھے 12 پونے 1 کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ تھک گئی. پھر ہم لوگوں نے چینج کیا اور ہم لوگ سونے کے لیے جب چھت پر جانے لگی، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایک ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم لوگوں نے وہ لائٹ جلائی کیونکہ ابھی وہ بستر وغیرہ سیٹ کرنے تھے. تو ایک دم سے ابھی ہم لوگ بستر سیٹ کرنی تھی تو میری کزن کی نظر کسی جگہ پر پڑی. تو ایک دم سے اس نے چیخ ماری اور یہ کہنے لگی، یہ سامنے کیا بیٹھا ہے؟ ایک کالے رنگ کا پرندہ تھا. دیکھنے میں وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوا ہوتا ہے، لیکن اس کی گردن بہت پتلی تھی، چونچ بہت لمبی تھی، آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں. رات 12:30 بجے وہ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل کونے میں بیٹھا ہوا تھا، چھت کی دیوار کے کونے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ ڈرتی ڈرتی اس کے پاس گئیں. چھت پر روشنی بھی تھی، موبائل بھی تھے ہم لوگوں کے پاس. اس کی روشنی میں جب ہم لوگوں نے دیکھا، وہ بڑا عجیب سا پرندہ لگ رہا تھا. ہم لوگ اس کو دیکھ کے ڈر گئیں کہ پتہ نہیں یہ کیا پرندہ ہے کیا نہیں. ہم لوگوں نے فوراً سے پہلے سب کو بلایا کہ ایک عجیب و غریب سا پرندہ ہم لوگوں نے اوپر دیکھا ہے. امی وغیرہ نے یہ کہا کہ اکثر یہ پرندے زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ بیچارے گر جاتے ہیں، پھر جب ٹھیک ہوتے ہیں تو اڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی اس بات پر اتنا غور نہیں کیا. ہم لوگ سونے لگیں ساری 4 پائیوں پر. جس طرف وہ دیوار کا حصہ تھا اس طرف میری اور میری 1-2 کزنس تھیں، ان کی 4 پائییں تھیں. ہم لوگ باتیں کرتی رہیں، کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی. جب ہم لوگ باتیں کر کر کے تھک گئیں، پھر ہم لوگ سونے کے لیے جیسے کروٹ لی تو ایک دم سے مجھے وہم سا ہونے لگ گیا کہ یہ پرندہ کچھ عجیب سا ہے. اس رات ہم نے لائٹ آف نہیں کی چھت کی. جیسے میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں پر وہ پرندہ بیٹھا تھا وہاں پر باقاعدہ جیسے عجیب و غریب انداز میں کوئی بہت بھاری وجود ہے، اس کا کوئی مخلوق بیٹھی ہے. دیکھنے میں وہ عجیب و غریب سی تھی، کبھی وہ عورت بھی لگ رہی تھی، کبھی وہ مرد بھی لگ رہا تھا. اس کے بہت لمبی زبان تھی اور وہ اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی. میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت بلیک کلر کی تھی، آنکھیں چمک رہی تھی کیونکہ ٹیوب لائٹ کی روشنی سامنے تھی. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے تو چیخنا شروع کر دیا. جیسے میں چیخی تو سب جاگ گئے. میں نے سب کو بتایا کہ وہاں پر میں نے بھی کسی کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی، کیونکہ بہت ڈراؤنے چہرے والی مخلوق تھی. تو ساتھ ہی سب نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. سب نے مجھے دلاسا دیا، سمجھایا. ہم لوگ سو گئے. اس سے اگلے دن میرے بھائی کی طبیعت خراب ہونے لگی، جس کی شادی تھی. وہ چلتا چلتا اس کو کوئی دھکا دیتا تھا، وہ گر جاتا تھا. اسے بخار چڑھنے لگ گیا، اس کو دورے پڑنے لگ گئے. دورے اس کو ایسے پڑتے تھے کہ وہ کہتا تھا میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے کوئی عجیب و غریب مخلوق آ جاتی ہے، وہ بالکل میرے چہرے کے پاس آتی ہے،
پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں رہ جاتی، وہ تڑپنے لگ جاتا تھا۔ اب اس کی مہندی کا دن آ گیا اور اس کی حالت عجیب ہو گئی، اس کو باندھنا پڑ رہا تھا کہ اس کی اتنی عجیب کنڈیشن تھی، اٹھا اٹھا کر وہ چیزیں پھینکتا تھا، ہر کوئی ڈرنے لگ گیا، غرانے لگ جاتا تھا۔ میرے ماموں جو تھے وہ ایک عامل صاحب کو لے کر آئے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے تو اس کی حالت بڑی خراب ہوگی، آپ جلدی آئیں۔ ان کو لے کر آئے، جیسے انہوں نے پڑھائی کی ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے پوچھا آپ کے گھر میں کوئی مخلوق موجود ہے، آپ کے گھر میں کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو؟ میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا کہ ہم نے ایک پرندہ دیکھا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا وہ کوا نہیں ہے، وہ کوے جیسا ہی ایک پرندہ ہوتا ہے جو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جادو کر کے اس کے اوپر جنات کو باندھ کر جس پر جادو کیا جائے ان کے گھر میں بھیجا جاتا ہے اور پھر وہ مخلوق اصل چہرے میں سامنے آتی ہے۔ اس لڑکے کے اوپر کسی نے جادو ڈالا ہے، پاگل پن کا، بیماری کا، اس کو جان سے مارنے کا۔ آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی ہے؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ دشمنی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کا کہیں جھگڑا ہوا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ ہاں ایک فیملی تھی، وہ رشتہ دینا چاہتے تھے، ہم نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے ہی کیا ہے، اتنی جلدی اس مخلوق نے یہاں سے نہیں ہٹنا، آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ اس وقت بھی موجود ہے آپ کے گھر میں۔ ہم لوگ تو بہت ڈرنے لگ گئے۔ میرے بھائی کی شادی پوسٹ پون ہوگی کیونکہ اس کی حالت ہی نہیں تھی ٹھیک، وہ بے ہوش رہتا تھا۔ 3 ماہ میرے بھائی کی شادی پوسٹ پون رہی، اس کا بہت علاج کروایا، وہ اتنا ویک ہو گیا تھا، بہت خوبصورت میرا بھائی تھا، اتنا ویک ہو گیا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے ایسے ہو گیا تھا، نظر بالکل اس کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ میرے سامنے بہت زیادہ تعداد میں عورتیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بہت ڈراؤنی ہیں، مجھے آوازیں دیتی ہیں، کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا، چلاتا تھا۔ ہم لوگوں نے 3 ماہ اس کا بہت علاج کروایا، بہت۔ پھر ہم لوگوں کو کراچی میں ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، ان کے پاس کراچی لے کر گئے، انہوں نے اس کا علاج کیا تو میرا بھائی کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا۔ 3 ماہ کے بعد الحمدللہ وہ بالکل نارمل ہونے لگ گیا، اسے وہ مخلوق نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی ہم لوگوں کے گھر میں تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو کچھ تعویذ بنا کر دیے تھے، اس جگہ پر وہ لگانے تھے جہاں پر ہم نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، وہاں پر جب لگائے اس کے بعد وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ تو پھر 4 ماہ کے بعد میرے بھائی کی شادی ہوئی، اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں۔ لیکن وہ جو 3 ماہ تھے وہ بہت مشکل تھے، بہت ڈراؤنے تھے وہ 3 ماہ۔ بھائی کی آواز بدل جاتی تھی، کبھی وہ عورت کی آواز میں چیخیں مارتا تھا، کبھی وہ بوڑھی عورتوں کی طرح آوازیں نکالتا تھا، کبھی وہ بہت بھاری مردانہ آوازیں نکالتا تھا۔ کھانا نہیں کھاتا تھا وہ بالکل بھی، صرف اور صرف کہتا تھا میں نے چائے پینی ہے یا سگریٹ پینا ہے، جو سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ کا ہم لوگوں کے بھائی کی جان بچ گئی، ان لوگوں سے ہم لوگوں نے بالکل تعلقات ختم کر دیے۔ ان لوگوں کو ہم نے وارننگ بھی دی کہ ہمیں پتہ چل گیا تم لوگوں نے ہم لوگوں کے بھائی کے ساتھ جو کیا ہے، اب جو تم لوگوں نے کیا وہ الٹا تم لوگوں پر ہی آئے گا۔ بعد میں پھر لوگوں کے بہت برے حالات ہوئے، ہم لوگوں نے ان کے اوپر کچھ برا نہیں کروایا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ان کو، کیونکہ جو کسی کے لیے ناحق برا کرتا ہے وہ پکڑ میں ضرور آتا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے میرے بھائی ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے بھائی کی، ہم لوگوں کی زندگی کی، جو میں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ شائستہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر انشاءاللہ میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ دینا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا اور سپورٹ کریے گا۔ اور میرے ولاگ چینل کے اوپر آج میں ولاگ پوسٹ کروں گی، اپنا میرا ایک ہینڈ بیگ نیا آیا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسا ہے اور کس برانڈ کا ہے، تو اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔